السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیصلہ عوام کا میں خوش آمدید، میں ہوں میزبان سید علی حیدر۔ ناظرین، کل کا ہمارا پروگرام جو ہے اس کا ٹاپک تھا یمن کرائسس، لیکن خاص طور پر جس طرح سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے یو اے ای کے اسٹیٹ منسٹر کی جانب سے، اس طرح کے سٹیٹمنٹ اگر آتے ہیں تو پاکستان کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، کیا ریپریکشنز ہو سکتے ہیں اس طرح کے سٹیٹمنٹس کے۔ کل کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ اپنے پینل کے ساتھ احاطہ کر سکیں اس پوری ڈسکشن کا، لیکن تشنگی ابھی بھی باقی ہے اور ابھی بھی کئی ایسے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں اور ان کے سوالات دینا باقی ہے۔ ناظرین، کس طرح سے اس پوری صورتحال سے پاکستان نمٹے گا؟ ایک خاص موقف جو پاکستانی حکومت نے اپنائے رکھا پارلیمنٹ سے رجوع کرنے سے پہلے اور پارلیمنٹ کو رجوع کرنے کے بعد، ایک ایسا موقف جس کو بعض لوگ پیراڈائم شفٹ بھی کہہ رہے ہیں، جس نے ناراض بھی کیا پاکستان کے پرانے اتحادی دوست ملک کنگڈم آف سعودی عربیہ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جی سی سی میں بھی اس سٹیٹمنٹ اور اس سٹانس کو لے کر کے ایک اضطراب پایا گیا، جس کا رزلٹ ہم نے کل کی اس یو اے ای کے جو منسٹر ہیں اسٹیٹ منسٹر، اس کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ لیا۔ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے، پاکستان کو اس سے کس طرح نمٹنا چاہیے۔ ناظرین، آج ہم یہ خبریں سن رہے تھے کہ پاکستان کا جو فورن آفس ہے وہ خاموش رہا اس پوری صورتحال پر۔ عوامی حلقے ہوں یا سول سوسائٹی، وہی کہتی ہے کہ جناب کیوں نہیں جواب کیوں نہیں دیا گیا، اس کا دھمکی دی گئی پاکستان کو، اس کا بھی یوں ہی جواب دیا جانا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، ایک دوسری سوچ اور ایک دوسرا حلقہ یہ بھی کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر کہیں سے کوئی سخت بات آئی ہے تو اس کا اتنی سختی سے جواب دیا جائے، کیونکہ انٹرنیشنل سطح پر بین الاقوامی معاملات میں، خاص طور پر دوست ممالک کے ساتھ جہاں پر آپ کے سٹیکس بھی ہوں، سٹیکس سے مراد میرا یہ ہے کہ آپ کے لوگ وہاں پر ہیں جو کام کرتے ہیں، جو نوکریوں کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، جن کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو گلف سٹیٹس میں موجود ہیں، فورن ریمیٹنس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا روزگار بھی سٹیک پر ہے۔ تو پاکستان اور پاکستانی گورنمنٹ اگر اس جذباتیت کا سہارا لیتی ہے تو کیا اس کا کہیں نقصان تو نہیں ہوگا؟ اگر پاکستانی گورنمنٹ ایک وقت لے رہی ہے سوچ وچار کے لیے، کچھ دیر اگر انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ ہولڈ کیا ہوا ہے، تو شاید کسی ایسی موقع کا انتظار کر رہے ہوں جب مزید برین سٹارمنگ کرنے کے بعد ایک بہت ہی مدلل اور بہت ہی تدبر والی سٹیٹمنٹ جاری کی جائے جس سے ڈیمیج کنٹرول ہو سکے، اگر تو ڈیمیج ہوا ہے تو۔ اس تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے، اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے میں تعارف کرواؤں گا، ایک ہم بریک لیں گے، جب بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے میں تعارف کروا دوں۔ ناظرین، ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اسحاق فانی صاحب نے، آپ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز اور ڈیفنس اور اسٹریٹجک اسٹڈیز پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جناب طارق فضل چودھری صاحب نے۔ چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ ہمیں ناز بلوچ صاحبہ پی ٹی آئی سے تھوڑی دیر میں جوائن کریں گی اور ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ ہی دیر میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک صاحب۔ چودھری صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں، جو ابھی ایک تازہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج کے ٹاپک کو لے کر کے، وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کا یہ بیان، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سٹیٹمنٹ تھا یو اے ای کے منسٹر کا، یہ انوانٹڈ ہے، کنسرننگ فار پاکستان ہے اور آئرونک ہے۔ اور فورن آفس سے تو اب تک کوئی سٹیٹمنٹ ایسا نہیں دیا جس کو یو اے ای کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیک اپ کرے۔ کس حد تک امپورٹنٹ ہوگا چودھری نثار صاحب کا یہ بیان، اور یہ بیان آپ کو کیا لگتا ہے کہ کافی ذمہ داری سے انہوں نے دیا ہے پارٹی لائن کو ٹو کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے سعودیہ اور یمن کا اور ہمارے باقی جتنے بھی عرب ممالک اس کے ساتھ کنسرن ہیں، یہ خاصا حساس اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ اس کے اوپر الگ الگ سے جو بیان بازی ہے وہ عموماً نہیں کی جاتی، اور حکومت کی طرف سے جو بھی ورژن ہوتا ہے وہ وزارت خارجہ کی طرف سے ہی ہمیشہ آتا ہے۔ چودھری نثار صاحب ہمارے سینئر منسٹر ہیں، پارٹی کا فیس ہیں، اور یقیناً وہ بھی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ حکومت سے باہر ہیں۔ ہم نے اس ایشو کے اوپر سب سے پہلے حکومت نے خود، ظاہر ہے، برین سٹارمنگ کی گئی، آپس میں مشاورت کی گئی، اعلیٰ سطحی جو ہمارے وزراء ہیں، پاکستان کی عسکری قیادت ہے، وہ اکٹھی بیٹھی۔ اس کے بعد ایک مشترکہ دورہ سعودیہ کا ہوا اور وہاں پہ جا کے ان کی جو ضروریات ہیں وہ دیکھی گئیں، ان کی ڈیمانڈز دیکھی گئیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ چونکہ جیسے میں نے عرض کی کہ انتہائی حساس معاملہ ہے، لہٰذا اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے جائیں اور پارلیمنٹ سے بھی اس سے مشاورت کی جائے اور اس کی رہنمائی میں۔ اور وزیر اعظم صاحب جب وہاں انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے براہ راست یہ بات کی کہ ہم کوئی ہیرا پھیری کے ذریعے مینڈیٹ لینے کے لیے پارلیمنٹ میں نہیں آئے، بلکہ دو ٹوک بات کرنے آئے ہیں اور دو ٹوک یہاں سے
ہم جو ہے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، اور اس پاکستان کی تاریخ میں کبھی خارجہ پالیسی سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس نہیں کی گئی، اچھی بات، ہم نے کی، وہاں سے باقاعدہ ایک مشترکہ قرارداد آئی. اور اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موقف سعودیہ کے حوالے سے بڑا واضح ہے. سعودیہ کی سلامتی کے لیے، اس کے دفاع کے لیے آج بھی ہم سب پوری قوم، ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جو سٹیٹمنٹ تھا یو اے ای کے اسٹیٹ منسٹر کا، اس کو کیا پاکستان ایز اے تھریٹ لے؟ نہیں، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ ایز اے تھریٹ لینا چاہیے. وزارت خارجہ کا باقاعدہ اس کے اوپر ابھی، کیونکہ میں آج بھی جو بات دیکھ رہا تھا اس میں یہی تھا کہ وزارت خارجہ ابھی اس کا جو آفیشیل جواب ہے وہ یقیناً دے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو چیزیں اخباروں میں شائع ہوئی ہیں وہ کس حد تک صحیح ہیں، اور اس کے جو مندرجات ہیں، جو اس کی کنٹینٹس ہیں، وہ کیا وہی ہیں جو اخباروں کی. نہیں ہے، اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دینی چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وزارت خارجہ کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم جائزہ لیں گے کہ اس میں وہ کون سے الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں، جو سفارتی سطح کے اوپر حکومت سے حکومت کے رابطے ہوتے ہیں، ان کی کچھ سفارتی زبان ہوتی ہے، کچھ سفارتی آداب ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بیان منسوب ہوا ہے ان سے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، یہ منوان اسی طرح ہے جس طرح یہ اخباروں میں چھپا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسحاق فانی صاحب، وزیر داخلہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کیا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس پر جو ہے یو اے ای یا ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی موقف کرے یا ایکشن دے، یا پھر ابھی مزید سوچ وچار ہونی چاہیے تھی کچھ بات کرنے سے پہلے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ پاکستانی جو فارن آفس تھا اس نے کل کلیئر کٹ کہا تھا، اس کا اسٹیٹمنٹ جو اسپوکس مین پرسن ہے، کہ جی ہم اس وقت تک کوئی آفیشیل ریئیکشن شو نہیں کر سکتے جب تک ہم آفیشیلی وہ جو ان کے منسٹر فار اسٹیٹ فار فارن افیئر ہے یو اے کے، ان کا ہم لے نہیں لیتے. اور میرا خیال ہے، اور پاکستانی جو فارن آفس ہے اس نے اپنی ایمبیسی سے رابطہ کیا ہوگا اور وہاں سے بھی اسٹیٹمنٹ لی ہوگی. اور اس لیے گورنمنٹ کو اس قسم کی جو اپنا فارن آفس ہوتا ہے وہ اموشنل اسٹیٹمنٹ کبھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اور وہ ایک وہاں ڈپلومیٹ جو ہیں بڑے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، اور انہوں نے حکومت سے بھی گائیڈ لائن لینی ہوتی ہے، اور سارا اس کے مطابق وہ ڈیسیژنس کرنے ہوتے ہیں، اور اسپوکس مین نے ہمیشہ اس کے مطابق بیان دینا ہوتا ہے. سیکرٹری فار جو فارن افیئرز ہے اس کو انوالو کرنا ہوگا. جو ہمارے ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، فاطمی صاحب اور تاجویز صاحب، ان سب سے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب سے بھی گائیڈ لائن لینی، کیونکہ اس وقت جو قلمدان ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹ ان کے کنٹرول. اچھا، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے. اگر گورنمنٹ ٹائم لے، میں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کی تھی، اگر گورنمنٹ ٹائم لے رہی ہے، چونکہ یہ بھی بات کی گئی جناب یو اے نے اتنی بڑی بات کر دی، ہم کیوں ریئیکشن نہیں دے رہے، فارن آفس خاموش ہے. اگر ہمارے وہاں پہ کچھ سٹیٹس ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک جو ہمارا بردرلی ریلیشن ہے وہ خراب نہ ہو، اگر گورنمنٹ ٹائم لے رہی ہے تو ڈو یو تھنک اٹس اے رائٹ اپروچ؟ دیکھیں، بالکل میں کہتا ہوں گورنمنٹ کا بالکل صحیح ڈیسیژن ہے، اور اس پہ اتنا جس قسم کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، اس طرح گورنمنٹ کو نہیں ریئیکشن کر رہی، اور میں کہتا ہوں کہ بہت صحیح کر رہی ہے. کیونکہ یہ جو فارن آفس کی ہوتے ہیں، جو فارن پالیسی کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں، یہ ہم لوگوں نے ایموشن پہ، جذبات پہ نہیں کرنا. ہماری جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ پہ ہے، اور ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اوورسیز کتنے پاکستانی ہیں جو وہاں سے، آپ دیکھیں پاکستان کو ایئرلی جو ہے وہ تقریباً وہ 48 ارب جو ہے روپیز کی وہاں سے آ رہی ہے. اسی طرح یہ یو اے ای سے، اسی طرح سعودی عربیہ سے، قطر سے، دوسرے ممالک سے. اور پاکستان کے وہاں انٹرسٹ ہے. پاکستان کا خلیج کونسل سے بھی ایک اسٹریٹجیکل تعاون ہے. پاکستان کی سعودی عربیہ آپ کو ہے کہ حرمین شریفین سے بھی تعلقات ہیں. تو اس لیے پاکستان کو اس قسم کا جو ایموشنل اور جذباتی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے. یہ ڈیسیژن تو ہمارا ایموشنل نہیں تھا کہ یمن کے معاملے میں ہم نیوٹرل رہیں گے، جو پارلیمنٹ کا ڈیسیژن تھا یہ ایموشنل تو نہیں تھا کہ پریگمیٹک تھا. نہیں، اس میں بھی میرا تو خیال تھا کچھ پارلیمنٹ کو چاہیے تھا کہ جس قسم کے ہمارا نیشنل انٹرسٹ تھے سعودی عربیہ کے ساتھ، کیونکہ یمن جو ہے اس کے جو شہری ہیں وہ سعودی عرب کے شہری بھی ہیں، کیونکہ کے پاس آپ کو 3 پاسپورٹس ہوتے ہیں، عمان کا، سعودیہ کا اور یمن کا. ایک علیحدہ ریاست تو ہے نا، اس کی سوورینٹی بھی تو ہے نا. سوورینٹی تو ہے نا، لیکن سعودی عربیہ بینگ اے سٹیزن شی از ریسپانسبل ٹو پروٹیکٹ دس. اب وہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں کون ہے. اگر وہ ہوتا کہ ملکوں کا آپس میں لڑائی ہے تو ہمیں بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے تھا اور رہنا چاہیے. لیکن اب وہاں تو ایک باغی ہیں جو وہاں کی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو تھریٹ ہے ان کو. اور وہ جو پریزیڈنٹ ہادی ہے وہ ایک الیکٹڈ ہے.
ٹھیک ہے اس میں کچھ لوگوں نہیں جو میں پرسیو کر رہا ہوں, مجھے پھر دیگر گیسٹ کے پاس بھی جانا ہے کہ سعودی عرب اگر انٹروین کر رہا ہے, ریئیکٹ کر رہا ہے, تو چونکہ یمنی اس کے بھی شہری ہیں تو اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے, اس لیے کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں نا. لیکن اس کا حل صرف ایک کیا ملٹری اگریشن ہی ہے؟ اس کا حل کو ڈپلومیٹک بھی تو ہو سکتا تھا, حوثیوں سے بات بھی تو ہو سکتی ہے. اچھا یہ دیکھیں, اس میں میں آتا ہوں, اس میں آؤں گا, میں اب باقی گیسٹوں کے بھی ساتھ میں انگیج کر لوں. بریگیڈیئر صاحب, میں چونکہ ٹاپک آج جو یمن کی صورتحال, پاکستان کے ریئیکشن, فارن آفس کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا, لیکن اس دوران ایک اور بڑا ریئیکشن ایک بڑی پرسنالٹی کی طرف سے آ گیا, چودھری نثار صاحب کی طرف سے. ڈو یو تھنک یہ ریئیکشن یا یہ سٹیٹمنٹ, ریپیٹ بھی کر دوں, کہتے ہیں کہ جی آئرونک ہے یہ سٹیٹمنٹ جو دیا یو اے ای کے امیر نے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اسٹیٹ منسٹر ہیں انہوں نے, اس کے ساتھ ساتھ انوانٹیڈ, اس کی ضرورت نہیں تھی اور پاکستان کو اس سے کنسرن ہے, تحفظات ہے. یہ سٹیٹمنٹ کیا اتنا ویٹیج رکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن آگے چل کے یو اے ای گورنمنٹ لے لے اس موقف کو دیکھتے ہوئے؟ علی اصغر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس تمام جو بھی نتائج ہمارے سامنے آنے شروع ہو رہے ہیں, یہ اس چیز کے اوپر منحصر ہیں جو ہم نے ابھی ایک پالیسی اپنائی ہے پارلیمنٹ کے تھرو, اور میرے خیال میں اس پالیسی کے ابھی اور اس سے بھی زیادہ مضر نتائج سامنے آئیں گے. اگر آپ اس کو ڈپلومیٹک ٹرمز میں دیکھیں تو میرے خیال میں جی ہاں بہت مضر نتائج سامنے آئیں گے میرے خیال میں, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. یعنی ہمارے کلیکٹیو وزڈم نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کا پاکستان کو نقصان ہوگا. دس از واٹ یو ٹرائنگ ٹو سے بریگیڈیئر صاحب. جی مجھے یہی لگ رہا ہے, اگر آپ کو یاد ہو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو ڈٹرمن کرنا چاہیے اور ان کو پرسو کرنا چاہیے. تو میں تو ہم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے کہ بھئی یہ جو ابھی آپ نے نیوٹرل یا نیوٹریلٹی کی جو پالیسی اپنائی ہے, یہ کون سے پاکستانی انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہے, یا کون سے پاکستانی انٹرسٹ کو سیکیور کر رہی ہے؟ ذرا ہمیں یہ تو بتائیں کہ کون سا انٹرسٹ ہمارا سرو ہو رہا ہے اس نیوٹریلٹی کی پالیسی کے ساتھ. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو یو اے ای کے اسٹیٹ منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے کر دی ہے انہوں نے؟ یہ بات ڈیفینیٹلی یو اے ای کی گورنمنٹ کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے, یہ ان کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سعودی عربیہ کی سوچ کی بھی عکاسی کرتی ہے, یہ جی سی سی کنٹریز کی تمام کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے. اور یہ میرے خیال میں انہوں نے ایک ٹیسٹر فائر کیا ہے یا ایک انڈیکیٹر ہے کہ آئندہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہمارے نیشنل انٹرسٹ جو ہونے والا ہے وہ واقعی ہوگا. بریگیڈیئر صاحب, از اٹ گوئنگ ٹو سبسٹینشیٹ؟ کیونکہ ایک آپ کو یاد ہوگا یہ جب ایکسپو کے لیے بیڈنگ ہونی تھی, ووٹنگ ہونی تھی, تب ہم نے یو اے ای کی بجائے ٹرکی کو ووٹ کیا, اور تب بھی خبریں یہی آئی تھیں کہ میاں صاحب کو فون آیا تھا کہ جناب اب اچھا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. تب کچھ نہیں ہوا. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہوگا سبسٹینشیٹ؟ نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے جا کے وہاں پہ معاملہ کلیریفائی کیا تھا کہ ٹرکی کے ساتھ جو ہم ووٹنگ کر رہے ہیں وہ پچھلی حکومت کر کے گئی تھی, وی ہیو ٹو لیو بائی اٹ, مگر اب آئندہ اگر ہوئی تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو شہباز شریف صاحب نے وہاں جا کے معاملات کلیئر کیے تھے, مگر وہ معاملات پاکستان. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ناز صاحبہ کو شامل گفتگو کروں تاکہ پھر تمام انگیج ہو جائیں ہمارے معزز گیسٹ, اور پھر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ناز صاحبہ, آپ کی پارٹی کا شروع سے ایک ڈائسینٹنگ ویو رہا ہے, آپ مخالفت کرتے رہے ہیں سعودی عرب کو ایک خاص حد سے آگے ایڈ کرنے کی, جس میں ملٹری شامل ہے, آپ کا اکوپمنٹ شامل ہے, یا اور ریسورسز کے ساتھ. آپ ابھی بھی اپنے موقف پر قائم ہیں, اور جو چودھری نثار صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ ایک ریئیکشن ہے یو اے ای کے منسٹر کی سٹیٹمنٹ کا. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل ماضی کی جو غلطیاں تھیں جن کی بنیاد کے اوپر آج ہمیں ضرب عضب جیسا آپریشن ہمیں کرنا پڑا, اور ہم نے اس سے پہلے جو نقصانات اٹھائے طالبان کے حوالے سے دیکھا جائے, افغان وار میں انوالو ہونے کے بعد جو ہم نے ریپرکاشنز بھگتے ہیں, تو وہ ایک انف لیسن ہمارے لیے تھا کہ آئندہ ہم کوئی بھی ایسے معاملات ہو تو اس میں پہلے اپنے ملک کی سلامتی, نیشنل سیکیورٹی, اور یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان ایک اسلامک نیوکلیئر پاور ہے اور ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس دنیا کی بہترین فوج میں سے فوج ہمارے پاس شمار ہوتی ہے, پاکستان کی فوج ہے جس نے ضرب عضب کی کامیابی جو ہے یہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ we have one of the best army in the world.
कहने का मकसद ये है कि मुल्क के अंदर इंटरनल क्राइसिस कितने कुछ हैं। एक तरफ हमारे IDPs अभी मूव ऑन होके ज़रबे अज़ब के ऑपरेशन के बाद जो है IDPs अपने घरों को जा रहे हैं। हम खुद एक ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं। पहले अपने मुल्क के इंटरनल मामलात आप देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखें, उसके बाद हम फिर या तो फिर ये बात है सऊदी अरेबिया को बताते हैं कि जनाब ये देखिए हमारे इतने मसाइल है, यहाँ पे हम नहीं आ सकते। हमने ये प्री नहीं ली, हमने तो कहा जनाब चूंकि पार्लियामेंट ने कह दिया है तो हम न्यूट्रल रहेंगे। फिर जो बातें आप बता रही हैं तो गवर्नमेंट को ये उज़र पेश करना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं, देखिए बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि सालसी का किरदार हमें अदा करना चाहिए, क्योंकि दोनों इस्लामिक ममालिक हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। कहने का मकसद ये है कि जहाँ तक हरमैन शरीफैन के तकद्दुस की बात है, हर मुसलमान की जान हाजिर है हमारी अपने हरमैन शरीफैन के तकद्दुस के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जब बात है सऊदी किंगडम की और पॉलिटिकल मामलात की, तो आई थिंक उनको सालसी के किरदार ज्यादा, एक नेगोशिएशन का किरदार अगर हम अदा करें बेहतर है। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, जो यूएई की जानिब से, जो यूएई, अच्छा हुकूमत ने तो अब जाके एक वजीर दाखिला साहब का स्टेटमेंट आता है, इससे पहले फॉरेन ऑफिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जो यूएई के मिनिस्टर ने बात की थी, दीगर पार्टीज ऑपोजिशन की, वो तो जवाब दे सकती थी, वो तो कोई बात, इमरान खान साहब का इस मामले में कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन लोग इस बात को सच परसीव कर रहे हैं। यूएई की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसको तो मैं इस नजर से देखती हूँ कि देखें ये जो यूएई ने थ्रेट या वार्न करने की कोशिश की, ये पाकिस्तान को, पाकिस्तानी नेशन को नहीं, ये बिलखुसूस हमारे उन सियासतदानों को करने की कोशिश की, इसहाक डार जैसे या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, या मुख्तलिफ आप निकाल के देख लें आसिफ अली जरदारी साहब जैसे, जिनके एसेट्स यूएई के अंदर है, जिनका सरमाया यूएई के अंदर है, और ये यूएई हुकूमत अच्छी तरह से जानती है कि हमारे मुल्क के सियासतदानों ने आपकी बात बहुत मैटर करती है नाज़ बलोच साहिबा, लेकिन खान साहब भी तो कोई बात करते ना इस पे। ही इज आल्सो नम, इफ फॉरेन ऑफिस इज नम, वो एक ऑफिशियल मामलात हैं, लेकिन पार्टी सतह पर खान साहब ने भी कोई बात नहीं की अभी तक। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये जो थ्रेटन और वॉर्न जो किया है, डेफिनेटली ये बड़ी एक सीरियस बात है, लेकिन ये उन सियासतदानों के लिए जिनके असासे बैरून मुल्क हैं, आज उनकी वजह से हमें ऐसे स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं, जिनकी सरमायाकारी दुबई में है, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हो, चाहे वो हमारे बहुत से पाकिस्तानी भी हैं नाज़ बलोच साहिबा जो वहाँ पर रोजगार कमा रहे हैं और यहाँ पर भेज रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, इस बात का जवाब दीजिएगा जो बात ब्रिगेडियर साहब ने भी की थी कि ये फैसला करने से मुल्क को कौम का कौन सा वेस्टेड इंटरेस्ट सर्व हुआ है, ये फैसला जिसमें आपने न्यूट्रलिटी का इज़हार किया, ये ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं और तकरीबन डॉक्टर फानी साहब का भी यही मौक़िफ़ है। देखिए मसला ये है जी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अभी सियासी बलूगत की ज़रूरत है। जो गुफ्तगू अभी नाज फरमा रही हैं, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सियासी कमसिनी और इससे ज़्यादा यानी मजाक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ, पाकिस्तान की इज्जत के साथ, पाकिस्तान की जो एक वकार है उसके साथ कोई कर नहीं सकता। मजाक तो आप एक दूसरा मुल्क आपको ये कह रहा है कि आपका जो मुल्क है उसे इस फैसले के नताइज भुगतने पड़ेंगे। वहाँ पे हमारे लाखों पाकिस्तानी भाई, उनके रोज़गार वहाँ पे है। ज़र मुबादला जो आपने ख़ुद अभी बताया, पाकिस्तान कितना बड़ा ज़र मुबादला वहाँ से कमा रहा है, और ये इतनी छोटी बात कर रही हैं कि वहाँ कोई 2-3 प्लाजे होंगे, किसी यूनिवर्सिटी के होंगे, वो भी है नहीं, पता नहीं जरदारी के होंगे या है नहीं, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन एक मुल्क की बात हो रही है और आप उसको इतनी छोटी सतह पे बात कर रही हैं कि वहाँ पे चूंकि किसी शख्सियत के असासे हो सकते हैं, तो लिहाजा उनका इशारा उन असासों की तरफ है कि भाई हम तुम्हारे वहाँ पे अगर कोई प्लाजा है तो हम उसकी बिजली काट देंगे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की नाज, एक मिनट आपने बहुत अजीब और बेमानी बातें की हैं, लेकिन मैंने बड़े तामुल से सुनी है। मेरी बात आप भी सुन लें। आप लोगों की सोच ये है, जितनी घटिया सोच एक सियासी जमात की हो सकती है कि पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पेश हो रही है, इस तरह की बातें पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पेश हो रही है, और तहरीक इंसाफ का जो मयार है वो ये है, और ये गुफ्तगू इस बात के ऊपर कर रहे हैं, कंटेंट बाद में, करारदाद का कंटेंट बाद में है, उसके अंदर लिखा क्या ये बाद में है। पहले बहस इस बात के ऊपर है कि ख्वाजा आसिफ इसे पेश नहीं कर सकते, इससे आप सियासी पुख्तगी का अंदाजा लगाएं, ज़हनी पुख्तगी का अंदाजा लगाएं। वो वज़ीर दिफा हैं, अगर उन्होंने आपके बारे में कोई 2 लफ्ज वहाँ इस्तेमाल कर दिए, आप उससे ज्यादा सख्त ज़बान हमारी क़यादत के बारे में इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन ये इतनी ज़ातियात के ऊपर खेलते हैं कि ये आपस में क्या पीटीआई नून लीग ने अपनी सियासत शुरू कर दी है, बैनुल अक़वामी मसले की बात हो रही है, पाकिस्तान के अंदर मसाइल में फंसे हुए हैं, मयार क्या है, ठीक है, इनके अंदर मैच्योरिटी कितनी है,
آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی کا اور ان کے اوپر کیا سٹیٹمنٹ؟ دیکھیں جوڈیشل تو یہ کمیشن جو برداشت نہیں ہے، کر سکتے کہ بنانی فلاں آپ نے بندہ بنانی بنا ہے۔ لیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن برداشت نہیں ہو رہا خواجہ آصف سے۔ خواجہ آصف جانتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے بعد ان کے بیک کھولے جائیں گے، ہلکے کھولے جائیں گے، پاکستان ہو جائے گا۔ باقی تو ساری باتیں میں نے ان کو بتا دی ہیں، لیکن خواجہ آصف تو بولے گے نا سے بعد میں کہتے ہیں سوری جی پارلیمنٹ نے منع کر دیا ہمیں، یہ مطلب انڈیا نے تھوڑی بنانی ہے ڈاکٹر صاحب، مطلب یہ کیا ڈیسیژن پہلے جا کے وہاں پہ یہ کہہ دینا کہ اچھا جناب ہم سب کچھ کر دیں گے، بعد میں آ کے جی پارلیمنٹ نے منع کر دیا ہمیں، مطلب یہ اپروچ ٹھیک تھی ہماری؟ نہیں، سب سے پہلے تو جو سالسی کا پوائنٹ ہے میں اس پہ آتا ہوں۔ اب سالسی کیا دو ممالک کے درمیان جنگ ہے؟ اگر دو ممالک کی جنگ ہے تو پاکستان کو نیوٹرل اور سالس لینا چاہیے۔ یہ تو وہاں کے حوثی جو ہیں وہ وہاں کے ٹربل میکر ہیں، وہ ایک لیجٹیمیٹ گورنمنٹ کے خلاف سال انہوں نے بھی حکومت کی ہے وہاں پہ۔ حکومت دیکھو، حکومت کر لینا یہ بات نہیں ہے اس وقت تو یہ تو ایسی ہے جیسے جس طرح 1000 سال ہم نے بڑے صغیر میں حکومت کی تھی، 47 کے بعد ہمیں اگر یہ کہیں کہ کہ جی ہم اللہ تعالیٰ اسٹیٹ مانگ رہے ہیں اپنی۔ دیکھیں اصول یہ ہے کہ اس وقت ان کی جو ریشو ہے وہ تو 15% ہے ٹوٹل، 35% ان کی وہ تو 40% خود تو کہتے ہیں، اس وقت 35% تھی شمالی یمن میں جب ان کی حکومت وہ تھی۔ سعودی عرب میں نوکریاں کرتے ہیں، جا کے آفس آ جاتے ہیں اپنے گھروں میں، وہ کاؤنٹ ہے کیونکہ ان کے پاس تو پاسپورٹ ہے، وہ کاؤنٹ ہے۔ 15% نے ہائی جیک کیا ہوا اس پہ۔ اچھا جی دیکھیں 35% ان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے ساؤتھ، یعنی اس میں شمالی جو ان کا یمن ہے۔ اگر ہم دونوں کو مرج کے بعد دیکھیں وہ تو 15-20% بنتی ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2، مجھے معذرت کے ساتھ آپ کو قطع کلامی کرنی پڑی، بریک کے لیے پش کیا جا رہا ہے، ڈسکشن ناظرین وہ ڈیبیٹ ہے وہ کافی ہیٹڈ ہو چکی ہے اس وقت۔ پاکستان کے مفاد میں کیا؟ ٹھیک ہے ہم نے یہ غلطیاں تو دہرا دی کہ اچھا یار یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر فرض کریں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈیمیج ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو اس کو کنٹرول کس طرح کیا جائے؟ چودھری صاحب یعنی چودھری نثار صاحب کی کہ اسٹیٹمنٹ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے ہے یا پھر ڈیمیج کو بڑھانے کے لیے ہے؟ اس پر بات ہوگی جی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین بریک کے بعد ہم حاضر ہیں، یمن کے ایشو پر بات ہو رہی ہے۔ ناظرین ڈاکٹر اسحاق فانی صاحب ہوں، طارق فضل چودھری صاحب ہوں یا پھر بریگیڈیئر عمران صاحب ہوں، ان تینوں کا موقف یہی ہے کہ مزید سوچ بچار کیا جا سکتا تھا اور جو یہ اپروچ اپنائی نیوٹرل رہنے کی اس معاملے میں، اس سے مزید بہتر اپروچ جو ہے وہ اپنائی جا سکتی تھی، کیونکہ اس کے ریپریکیشنز، اس کے نتائج جو ہیں وہ برے ہو سکتے ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو کہ میں نے بات بریک سے پہلے یہ کی تھی کہ اب ڈیمیج ہو گیا تو ہو گیا، اگر ہوا ہے تو اب اسے کنٹرول کرنے کی بات ہے، تو یہ جو وزیر داخلہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، آپ کو نہیں لگتا یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے بجائے ایگریویٹ کرے گا، مزید خراب کرے گا صورتحال کو؟ دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ جو کسی بھی ملک کی جو ایک ورژن ہوتا ہے، اس کا نقطہ نظر ہوتا ہے کسی بھی پالیسی کے بارے میں، وہ ہمیشہ فورن آفس سے آتا ہے۔ فورن آفس نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس بیان کے مندرجات کا، اس کے کانٹینٹس کا وہ جائزہ لے رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بات ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چل رہی ہے، کیا یہ بیان واقعی ہی انہی الفاظ میں اور اسی طریقے سے جاری ہوا ہے، یا میڈیا کے اوپر جیسے ہم کئی دفعہ پریس کانفرنس میں کوئی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بات نہیں تھی جو میں نے کی اور میرے الفاظ کو اس دوسری شکل کے تحت پیش کیا گیا۔ حساس معاملہ ہے یہ، ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے روابط، اور نہ صرف روابط بلکہ پوری اسلامی برادری کا، ہماری عرب دنیا کا سارا یہ مسئلہ ہے، یہ بہت حساس بات ہے۔ میں اسی لیے بھی اپنے باقی کولیگ سے بھی بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس پہ ذاتی، ہمیں ایک دوسرے کی، آپ کو ہماری قیادت سے چاہے جتنا مرضی بغض ہو، جتنے مرضی آپ کو ناپسند ہو، ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے۔ جب ملک کی بات آتی ہے تو آپ کو بہت اوپر جا کے کھیلنا ہوتا ہے۔ میں ذرا ایک بات مکمل کر لوں، دیکھیں یہ بات اس لحاظ سے بہت حساس ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے، ان کی سالمیت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، حرمین شریفین کے تقدس کی حفاظت کے لیے، سعودی عرب کی داخلی سلامتی کے لیے ہماری نہ صرف افواج بلکہ پوری قوم بھی حاضر ہے، یہ ہمارا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ہمارا آفیشیل موقف ہے۔ لیکن ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی داخلی سلامتی کو خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، اب اس میں جو باریکی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ سعودی عرب کے دفاع کے ساتھ ساتھ جو جہریت اس وقت جو دنیا کہہ رہی ہے جناب کہ وہ یمن کے اوپر ان کی افواج جا رہی ہیں، ابھی یہ کہا گیا جناب کہ یمن کے شہری بھی سعودیہ کے شہری ہیں، وہ ان کا ایک کانفلکٹ ہے۔ ہم اپنے آپ کو سعودی عرب کے ساتھ مکمل طور پہ الائن کرتے ہوئے ان کی
دفاع کی ان کی استحکام کی ضمانت دیتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو جو ایک کانفلکٹ ہے اس سے کیسے دور رکھتے ہوئے ایک ثالث کا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ ہے ہماری کامیابی, یہ ہے وہ پالیسی جو حکومت کی اس وقت موجود ہے. یہ لفظ غیر جانبدار لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کریں ہم آپ سے الگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے آپ کے دفاع کے لیے, آپ کی سلامتی کے لیے اللہ کے بعد ہم بالکل حاضر ہیں اور انشاءاللہ جان اور مال سے حاضر ہیں. افواج دینی پڑی وہ بھی, کوئی اور مدد کرنی پڑی وہ بھی, لیکن اس کے ساتھ ہم اپنا ثالثی کا کردار وہ بھی ہم نے قائم رکھنا ہے. آپ کو میں صرف ایک منٹ میں آپ سے اور لوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ جو ثالثی کی کردار کی بات ہوتی ہے وہ شروعات کہاں سے ہوئی. وزیر اعظم نواز شریف سب سے پہلے ترکی تشریف لے گئے, ترکی کے صدر اس کے بعد تشریف لے گئے ایران, ایران کے وزیر خارجہ یہاں آتے ہیں پاکستان, جو سعودی نائب ان کے ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن مکرن وہ تشریف لے جاتے ہیں ترکی. تو یہ جو ثالثی کی کوششیں ان کا آغاز بھی الحمدللہ پاکستان سے ہوا. یہ میاں نواز شریف کی بات نہ کریں, پاکستان سے ہوا. ہماری ایک اسلامی ملک ہے جس کی عرب دنیا کے اندر مسلمان امہ کے اندر ایک عزت ہے, ایک پوزیشن ہے. آپ نے وہ کردار بھی ادا کرنا ہے, آپ نے یہ طرفہ کردار ادا نہیں کرنا ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ڈیمیج ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کے ساتھ تو ہیں لیکن اگر آپ کسی سے پنگا لے لیا ہے, آپ نے لڑائی آپ کی ہو رہی ہے تو اس لڑائی میں ہم نہیں پڑیں گے, کیا واقعی لڑائی میں نہ پڑنا ہمارے انٹرسٹ میں ہے؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی جی بریگیڈیئر صاحب آپ سے. اچھا دیکھیے, میں تو سب سے پہلے اچھی بات ہے کہ میں آپ کو یاد آ گیا. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری فورن پالیسی جو ہے اس وقت وہ بہت ہی کنفیوزڈ اور ایریٹک ہے. اس وقت اس کا کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہا ہے. اور سب سے بڑی کانٹرڈکشن اس میں یہ ہے کہ آپ سعودی عرب کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم جان و مال کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہیں, پاکستان افواج کی تمام جو اس کی کوالٹیز ہیں, جو اس کی صلاحیتیں ہیں, وہ سب آپ کے لیے حاضر ہیں, مگر ہم اس چیز میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو ہم ایک بات ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مگر ساتھ ہم اپنی کنڈیشن بھی لگا رہے ہیں. تو یہ ایک کنٹرڈکشن جو ہے یہ ہمیں اپنی پالیسی میں اس کو ختم کرنا پڑے گا. یا ہم ادھر ہیں یا نہیں ہیں, اس کو بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہمیں بتانا پڑے گا. دوسری بات ایسا تو نہیں کہ ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, ایسا تو نہیں کہیں ہوگا. جی پھر سے کہیے. میں کیا ایسا تو نہیں پرسیو کرے گا سعودی عرب اس کو کہ ادھر یو آر ود اس, یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے مخالفت میں, یا آپ ہمارے خلاف. آپ ایگزیکٹلی یہی بات کریں گے اور وہاں سے یہی جواب آپ کو آئے گا. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب سعودی عرب, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے زیادہ نیشنل انٹرسٹ کے دن, آپ انٹرسٹ کو جب آپ ڈیفائن کریں نا کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کہاں پہ ہیں. اگر آپ کے 30 لاکھ لوگ مڈل ایسٹ میں کام کر رہے ہیں, ان میں سے 10 لاکھ بھی واپس اگر آ گئے تو آپ کی ساری نیوٹرلٹی ختم ہو جائے گی. اور پاکستان کو جو بیک لیش ہے وہ شیعہ بیک لیش یا سنی بیک لیش نہیں دیکھنا پڑے گا. پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بیک لیش اور ان کی فیملیز کا بیک لیش دیکھنا پڑے گا اس گورنمنٹ کو, اور یہ گورنمنٹ اس کو برداشت نہیں کر سکے گی. میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس شخص نے بھی اور جس یعنی آپ کافی سنجیدہ نتائج دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں بریگیڈیئر صاحب, اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے معذرت کے ساتھ قطع کلامی چونکہ اس لیے کر رہا ہوں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے. ناظرین, ہمارے جو معزز مہمان ہیں فانی صاحب, چودھری صاحب اور اپنا بریگیڈیئر صاحب جو ہیں, وہ کافی سیریس ریپریکشنز, کافی سنجیدہ نتائج دیکھ رہے ہیں. ایک جو فیصلہ پارلیمنٹ نے لیا, اور پھر اس وقت جس طرح سے انریج نظر آ رہی ہے ہمیں جی سی سی یا یو اے کے بیانات آپ جو ہے وہ سن رہے ہیں. پی ٹی آئی کا موقف اس سے مختلف ہے, وہ ایک نیشنل شوونزم کی بات کر رہی ہے. کن بیسس پہ کر رہی ہے آپ نے جانا, مزید بھی بات ہوگی اس پہ, ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ہاں ناظرین, بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ڈاکٹر اسحاق فانی صاحب, چونکہ تعلیم کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے, آپ آگے چل کے یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن جاتے ہیں, باس ہیں آپ اس کے, ڈائریکٹر لیول کا کوئی بندہ یا کوئی لیکچرر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کام کرے, میرا کنسرن یہ ہے کہ اب تک باس نے تو کچھ کہا نہیں, وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس طرح کا اگر اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو کیا یہ مزید نقصان نہیں دے گا ہمیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب اس پہ کافی غور کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ دیکھیں ان کی جو ویژن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ایک تو انہوں نے سب سے بڑی اچھی بات کی تھی کہ میں یہاں سیاسی سکورنگ کرنے نہیں آیا, جب پارلیمنٹ میں انہوں نے بات کی. اور انفارچونیٹلی ہماری کئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ابھی اس ایشو کو بھی, جو نیشنل انٹرسٹ کا ایشو ہے, اس کو سیاسی اور پولیٹیسائز کر رہے ہیں. اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کر رہی ہے ایسا, پی ٹی آئی تو کلیئر کٹ کر رہی ہے. جب آپ دیکھیں کہ آپ کے
जो मेरे पास फिगर्स हैं, सऊदी अरेबिया से आप जो है वो 48 अरब सालाना आप पे आ रहा है, ठीक है, ज़र तरसील, और इसी तरह यूई जो है वहाँ से तकरीबन 49। अब इतना जो है, और फिर आपके कितने वहाँ लोग हैं, फिर आप देखें कि 1.5 जब उन्होंने दिया था अरब डॉलर पाकिस्तान को, जब भी गवर्नमेंट झटके खाते हैं फिर इस तरह अगर ये अब वजह देखिए मुझे ये है, अफसोस हो रहा है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ सियासी स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, लाइकिंग डिसलाइकिंग वो रखें, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट आए, जहाँ अवाम का मसला आए, वहाँ उनको निकल जाना चाहिए। जब आप प्री ऑक्यूपाइड पार्लियामेंट में जाते हैं और कहते हैं जी मैंने जाकर ये करना है और मैंने जाकर तो मुखालफत ही करनी है, जो मियाँ साहब ने वहाँ भेजे हैं, अपने वो वफ्द भेजा है जिसमें आप डीजी मिलिट्री ऑपरेशन था, वो बड़ा हाई लेवल का, ठीक है, जिसमें पूरी हमारी आर्मी की एक वो अपना उसके चेयरमैन स्टाफ थे आर्मी चीफ के, और डीजी ऑपरेशन था। अच्छा, आपने पहले ही फैसला कर लिया नहीं जी हमने जाकर मुखालफत करनी है, तो आप किस तरह वहां जाकर कंसेंसस की बात करेंगे, वहां जाकर इंटरेस्ट की बात करेंगे, जब आप प्री ऑक्यूपाइड हों? यानी जो अपोजिशन जमाते हैं, पीटीआई कह लें, पीपल्स पार्टी का डिफरेंट मौक़िफ़ था, पीटीआई डिसेंटिंग है, ये मिसगाइड कर रही थी इस पूरे इशू पे, क्या आपको लगता है? बिल्कुल, ये तो सियासत कर रहे थे। अच्छा, टोटल सियासत थी। जब आप पार्लियामेंट में जाने से पहले ये कहते हैं कि मैंने वहां जाकर डट कर मुखालफत करनी है, ये आपको चाहिए, ठीक है, आप कहें मैं अपना मौक़िफ़ दूंगा, दूसरों का मौक़िफ़ सुनूंगा, और उस मौक़िफ़ सुनने के बाद हम एक कंसेंसस के साथ बात करेंगे। ठीक है। जब आप ये कहते नहीं हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा तो ये है और मैंने वहां जाकर इन्फोर्स करना है, इंडल्ज करना है, तो ये इससे डिसीजन नहीं होते। आपको चाहिए था कि आप पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की बात मजे की बात पता है क्या फानी साहब, मैं नवाज साहब की तरफ जाता हूँ, बात इन्हीं की मानी गई, क्योंकि मियाँ साहब का मौक़िफ़ और था, पीपल्स पार्टी ज़रदारी साहब का मौक़िफ़ ये था कि हमें पूरा साथ देना चाहिए सऊदी अरब का। ना साहिबा, सियासत कर रहे हैं आप लोग, ये बात तारिक फजल चौधरी साहब ने भी की है और दीगर हल्के भी यही बात करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। आपको भी क्लैरिटी है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिसीजन, और ये न्यूट्रलिटी का जो काम है हमारे फायदे का नहीं। देखिए, पहली बात तो ये हमें ये क्लैरिटी है कि हम कितने स्टेबल हैं एज ए कंट्री, इस वक्त हम खुद किस पोजीशन में हैं, हमें पहले ये देखना चाहिए। तज्जिया करना बहुत आसान होता है, और शायद कुछ ऐसे ही तज्जिया निगार तब भी होंगे जब ज़ियाउल हक के दौर में पैम्पलेट्स बांटे गए और लोगों को जिहादी तंजीम के नाम पे होली वॉर बना के इसको भेजा गया, लोगों को भेजा गया पाकिस्तान से, और फिर हमने रिपरकशंस बुक दे। उसके बाद शायद कुछ ऐसे ही तज्जिया निगार होंगे जो कि कन्विंस लोगों को कर रहे थे माशरे के अंदर कि जी अमेरिका की वॉर ऑन टेरर के अंदर हम इन्वॉल्व हो जाएं, और उसके बाद आपने देखा कि आज हमारे मासूम बच्चे एपीएस का शिकार हुए, और जिस किस्म की टेरराइज सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान दो चार है, उससे अभी तक हम बाहर सही तरह से नहीं निकले, बल्कि हम तो खुद ज़रबे अज़ब के अंदर हैं। एक ऑपरेशन मुल्क में चल रहा है उन तमाम अनासिर के खिलाफ जो कि हमारे मुल्क में या सेक्टेरियन वायलेंस या मुख्तलिफ किस्म के वायलेंस की कशीदगी सूरत हाल क्रिएट करके इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की। मुझे ये बताइए, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी हम ये इख्तियार रखते हैं कि हम पहले देखिए, हमारे मुल्क के वजीर आजम का अगर आप देखें तो उनकी हिस्ट्री ये है कि उन पे सऊदी अरब के एहसानात हैं। हमारे मुल्क के वजीर आजम पे सऊदी अरब के उस वक्त भी ज़रबे अज़ब जारी था। आपने क्या फरमाया सर? देखिए, मुझे जवाब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये ज़रबे अज़ब आज ज़रबे अज़ब इनको याद आ गया है, उस वक्त याद नहीं आया। जब ये धरना लेके बैठे हुए थे, कंटेनर पे चढ़े हुए थे और ये वज़ीर आला यहाँ पे रक्स करते थे कंटेनर पे, और उस वक्त जो लाखों की तादाद में लोग बाहर बैठे थे, ये तो इनका प्रॉब्लम है। याद नहीं थे। अली, मैं जवाब मुकम्मल कर दूं, फिर आप इनसे पूछ लें। मुझे ये बताइए कि वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो शाही खानदान से, देखिए शाही खानदान में जाके अज़ाइलम लिया था ना, मुल्क छोड़ के भागे थे, तो मियां साहब के ऊपर एहसानात हैं, सऊदी हुकूमत के शाही घराने के एहसानात हैं। मियां साहब एक कंफ्यूज सिचुएशन के अंदर हैं, वो फैसला नहीं कर पा रहे। एक तरफ पार्लियामेंट का प्रेशर, दूसरी तरफ शाही घराने से ज़हनी हालत खराब हो चुकी है, आड़े आ रही है, इनकी हालत खराब है, ये बिल्कुल नींद पागल हो चुके हैं। इनके आप बयानात सुने, समझ नहीं आ रहा, इज्जत और सलमियत का कोई ख्याल नहीं है, ज़हनी तौर पे मफलूज लोग हैं ये, इन्हें कोई इस बात का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान क्राइसिस में है। दिफाई मामला इनके दिलों के अंदर जो बुग़्ज़ और कीना है वो बाहर निकल रहा है, इनके ज़हनों की गंदगी बाहर है और कुछ भी नहीं है। अगर पाकिस्तान का ख्याल बुलाया जाता है, जॉइंट सेशन बुलाया जाता है यमन क्राइसिस के ऊपर, उस पे उनको ज्यादा प्रॉब्लम पीटीआई में दिखाई दे रही है।
ऐसा कीजिए, ख्वाजा आसिफ का ये इंटरेस्ट जो लेवल बात क्या है? की या इस शोर की आपके किसी को मुल्क के समझ नहीं दिफाई आएगी। वजीर का इंटरेस्ट लेवल चेक करें आप। मुझे Joint प्रोग्राम session क्लोज में करना है। आपको तमाम PTI की मौजूद ज़्यादा मेहमानों का फिक्र है। ना बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश हमने कर सके इस डिबेट का कि यमन क्राइसिस के अंदर जो हमने न्यूट्रलिटी का इजहार किया है पार्लियामेंट के फैसले के बाद, क्या इसका कोई हमें नुकसान होगा या फिर मुल्क की सतह पर फायदा होगा। अगले हफ्ते के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।